السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج پھر ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مسئلے کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور وہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات پوری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں، پوری کی پوری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، دیکھیے، آج کل عوام میں ایسے مسائلوں کی بڑی ضرورت ہے۔ دیکھیے، نماز جمعہ کی کتنی رکعتیں پڑھنا ضروری ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ لے کر آیا ہوں کہ نماز جمعہ میں کتنی رکعتیں پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سارے بھائیوں کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز سے پہلے آتے ہیں، جمعے کی نماز سے پہلے، اور ایسے وقت آتے ہیں کہ جب امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوں، اور اپنا خطبہ سنا اور امام صاحب کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کی طرف کو روا دوا ہو گئے۔ مطلب نہ نماز سے پہلے کی سنتیں پڑھی، نہ نماز کے بعد کی جو سنتیں پڑھی ہیں، اور اکثر ایسے دیکھنے میں آئے ہیں کہ جو نماز سے پہلے کی سنتیں پڑھ لیتے ہیں، جمعے کے 2 فرض پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد امام صاحب نے ابھی دعا بھی نہیں مانگی اور اپنا سلام پھیرا، اور سلام پھیرتے ہی گھر کی جانب روا دوا ہو گئے۔ مطلب دیکھیے، نماز سکون کا کام ہے، نماز جو ہے وہ سکون سے ادا کرنا چاہیے۔ تو اب ہم ہفتے میں 1 دن نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی جمعہ، اور جمعے کے اندر بھی صرف ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ یار، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، نماز جب پڑھ رہے ہیں تو اسے مکمل پڑھیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیے، ہمارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ، ہم لوگوں کو آج کل یہ بھی نہیں پتہ کہ جمعے کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں۔ تو دیکھیے ناظرین کرام، میں آپ حضرات کو بتائے دیتا ہوں کہ جمعے کی نماز میں باقی دنوں میں جو ہے وہ ظہر کے اندر 12 رکعت ہوتی ہیں، لیکن جمعے کے دن جو ہے وہ 2 رکعت بڑھ جاتی ہیں۔ جمعے کا دن جب آتا ہے تو یعنی 14 رکعتیں ہو جاتی ہیں، تو کل 14 رکعتیں ہوتی ہیں جمعے کے اندر۔ اب 14 رکعتیں جو ہوتی ہیں، ان 14 رکعتوں میں کتنی سنتیں مؤکدہ ہیں اور کتنی سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ اب دیکھیے، 14 رکعتیں ہیں تو 4 رکعت امام صاحب جو 2 رکعت پڑھاتے ہیں جمعے کی، اس سے پہلے 4 رکعت نماز جو پڑھتے ہیں سنت، وہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اور اب رہی 2 رکعت جمعے کی جو امام صاحب نے پڑھائی، تو 2 وہ کتنی 6 رکعتیں ہو گئیں، اور 6 کے بعد پھر 4 رکعت پھر پڑھتے ہیں نا ہم سنت، تو وہ بھی سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، وہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ تو وہ کتنی ہو گئی؟ 4 امام صاحب کی نماز پڑھنے سے پہلے، فرض سے پہلے جو 4 رکعت پڑھی تھی، 4 وہ، اور 2 فرض، اور پھر 4 فرض کے بعد، تو کتنی ہو گئی؟ 4 اور 2 6 اور 4 10 رکعتیں ہو گئی۔ اب رہی اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں ہم، تو وہ بھی سنت مؤکدہ ہی ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ 12 ہو گئی۔ تو اب دیکھیے، 12 کی 12 رکعت ہمیں پڑھنا، یہ تو بڑا اہم ہے اور بڑا ہی ضروری ہے۔ اب رہے 2 رکعت جو نفل، اگر کہیں ایمرجنسی میں جانا ہے یا کوئی کام ہے تو نفل نہ پڑھیں، لیکن اگر ایمرجنسی کام نہیں اور جا کر فضول باتیں کرنی ہے نماز پڑھنے کے بعد میں، اور فالتو ادھر ادھر کی دنیاوی باتیں کرنی ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان 14 کی 14 رکعتوں کو ہم مکمل پڑھ لیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اگر ہم 14 بھی نہیں پڑھ سکیں تو 12 رکعت تو بڑا اہم اور بڑا ہی ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے، جمعے سے پہلے کی 4 رکعت وہ بھی سنت مؤکدہ،
اور جمعے کے بعد جو 4 رکعت ہے وہ بھی سنت مؤکدہ، اور اس کے بعد جو 2 رکعت ہے وہ بھی سنت مؤکدہ۔ کتنی رکعت ہو گئی؟ 10 رکعتیں ہو گئی، اور 2 امام صاحب نے پڑھا دی تو کتنی ہو گئی؟ وہ 14 رکعتیں ہو گئیں۔ اب 14 رکعت وہ 12 رکعتیں ہو گئیں، تو 12 رکعتیں تو یہ بڑا ہی ضروری ہے ہمیں پڑھنا ہے۔ اور سنت مؤکدہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سنت مؤکدہ پڑھنے والے کے لیے یہ بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے کہ جس نے سنت مؤکدہ کی پابندی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو اب کون نہیں چاہتا کہ بھائی جنت کے اندر میرا مکان تیار ہو، میرا گھر تیار ہو؟ تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن یہ تمام رکعتیں جو میں نے بتائی ہیں، جمعے سے پہلے کی بھی، جمعے کے بعد کی بھی 4 رکعت، پھر اس کے 4 رکعت کے بعد کی بھی پھر 2 رکعت، اور ہو سکے تو یہ نفل بھی پڑھیں۔ دیکھیے کل قیامت کے دن ہم ایک نیکیوں سے پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں مدد کرے گا۔ تو یہی نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کل قیامت کے دن ہمیں جنت میں لے جانے کا ہمارا سہارا اور ذریعہ بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ آئندہ کبھی بھی نہ پہلی رکعتیں چھوڑنی ہے نہ بعد کی چھوڑنی ہے۔ جب نماز پڑھیں تو وہ سکون کے ساتھ پڑھیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔